السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی ہم منفرد اور دلچسپ سسپینسو اسٹوری کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے درود شریف پڑھ لی ہوگا۔ کہانی میں آگے دلچسپ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے 3 ریکویسٹس اور بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کی دیدی کی پہلی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دوسری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک بما ترجمہ پڑھا کریں، مفہوم سمجھ کر، لفظ بلفظ ترجمہ کر کے، جان کے۔ اور تیسری ریکویسٹ ہے آپ لوگ روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، درود ابراہیمی۔ میری سجیشن ہے کہ آپ لوگ روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی کی طرف۔ ایک زمانہ تھا جب گاؤں میں ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی رہا کرتی تھی جس کا نام رانی تھا۔ اس کے ماں باپ نہایت غریب تھے اور وہ جھولی اٹھا کر گزارا کر رہے تھے۔ لیکن رانی کے سپنے بہت اونچے تھے۔ وہ صرف اپنی گاؤں کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہتی تھی بلکہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ رانی بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ وہ ہر وقت کتابیں پڑھتی رہتی تھی اور نئی ریسرچ کرتی رہتی تھی اور نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ گاؤں کے اسکول میں وہ سب سے اچھی طالبہ تھی اور ہمیشہ امتحان میں اول آتی تھی، لیکن گاؤں کے کچھ لوگ اس کی ترقی سے جلتے تھے۔ انہیں رانی کے آگے بڑھنا پسند نہیں تھا اور وہ ہمیشہ اس کے راستے میں رکاوٹیں اور کھنڈرات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ رانی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ انہیں صرف گھر کے کام کاج اور شادی تک ہی محدود کر دیا گیا تھا، لیکن رانی اس سوچ کو بدلنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور ایک افسر بن کر گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے گی۔ اس کے ماں باپ نے بھی اس کی ہمت افزائی کی، حالانکہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ رانی نے دن رات محنت کی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پڑھائی کرتی اور شام کو گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کی مدد کرتی تھی۔ دیر تک وہ اپنی خوابوں میں کھوئی رہتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ رانی کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے اور اسے طنز مارتے تھے، یعنی اسے ٹونٹ کرتے تھے، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، کیا کرے گی پڑھ کر، آخر کار اسے شادی ہی تو کرنی ہے۔ لیکن رانی نے کبھی ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور گاؤں والوں کی کسی بات کا برا نہیں منایا۔ وہ اپنے مقصد کے ساتھ جٹی رہی۔ ایک دن رانی نے گاؤں کے بڑے لوگوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ لڑکیوں کو شہر میں جا کر پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنا شوبھا نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بے شرم لڑکی اپنے گھر کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ رانی ان باتوں سے تھوڑا اداس ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے ماں باپ سے بات کر لی اور انہیں کنونس کر لیا۔ پھر رانی کے ماں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو رانی کو شہر بھیجنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رانی کے ماں باپ کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹی کے فیصلے کے آگے بہت خوش تھے اور مجبور بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رانی اپنے فیصلے کی پکی ہے۔ اب انہیں صرف ایک بڑی رقم درکار تھی جس کا انتظام جلد سے جلد کرنا تھا۔ رانی کی ماں نے کچھ ادھار لیا گاؤں والوں سے اور اپنا کچھ سونا بیچا، جس سے قلیل سی رقم جمع ہو گئی۔ انہوں نے تھوڑی سی جمع پونجی نکالی اور اپنی بیٹی کو شہر بھیجنے کا انتظام کیا۔
شہر جا کر رانی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیا ماحول، نئے لوگ، زیادہ اخراجات، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی اور ٹیوشن پڑھا کر اپنی جمع پونجی جو اس نے قرض لی تھی وہ اتارنے کی کوشش کرتی تھی، ساتھ ہی اپنی پڑھائی کا بھی خرچہ اٹھاتی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ثابت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ رانی نے سول سروس کا امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں امتحان بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ یہ کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتا ہے انڈیا کا، لیکن رانی نے اپنی محنت اور لگن سے اس امتحان کو پاس کرنے کا عزم کیا۔ وہ تو روز گھنٹوں پڑھائی کرتی۔ سول سروس UPSC کا ایگزام، جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، انڈیا کا ٹفسٹ ایگزام ہے، بلکہ ورلڈ کا دوسرے نمبر کا ٹفسٹ ایگزام ہے۔ رانی اسے پاس کرنے کے لیے دن رات کتابوں میں جتی رہتی۔ رانی کا اب مالی حالات بھی بہت تنگ ہونا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ رانی زیادہ ٹائم اپنی پڑھائی پر دیتی اور ٹیوشن میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی، اس لیے اس نے بچوں کو فارغ کر دیا۔ رانی اب دن رات پڑھائی پر لگی رہتی۔ رانی کی کلاس میٹ تھی جو رانی کے ساتھ روم شیئر کرتی تھی۔ رانی اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھانا پینا کر لیتی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ رانی نے دن رات محنت کی، اس نے اپنی نیند اور کھانے پینے کی بھی خیال نہیں رکھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے مقصد کا پرنام کرنا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب تمام سفلتائیں رانی کا مقدر بننے جا رہی تھیں۔ وہ آخری رات تھی جس رات رانی کا صبح ایگزام ہونا تھا۔ رانی نے وہ رات کانٹوں اور دیوں کے نیچے گزاری۔ رانی جتی ہوئی تھی اور وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی چٹان کی طرح ثابت تھی۔ اس امتحان کی تیاری کے دوران رانی کی صحت بھی بہت خراب ہو چکی تھی۔ رانی تھوڑا بہت ڈپریشن میں بھی جانے لگی تھی۔ اسے انزائٹی اٹیکس بھی ہو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اسے اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ پریشانی کی وجہ سے رانی کے کچھ بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اب وہ دن آ گیا جس دن کا لاکھوں لوگوں کو انتظار تھا۔ ایگزامینیشن ہال لبالب بھرے ہوئے تھے۔ انڈیا کے دور دراز اسٹیٹ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ رانی بھی بیچ میں ساڑی پہنے ان لڑکے لڑکیوں میں گھس گئی۔ پیپر بانٹا گیا۔ رانی نے بہت محنت کی۔ رانی بہت محنت کرتی تھی۔ رانی نے جو محنت کی تھی وہ ساری اس نے پیپر پر نکال دی۔ اب رانی مطمئن ہوگی کیونکہ اس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا۔ رانی اب واپس آ گئی اپنے ہاسٹل اور سو گئی۔ رانی اٹھی اور اپنے پیپر کو اینالائز کیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد رانی کا رزلٹ آنا تھا۔ رانی نے پہلی دشا میں ہی UPSC کا ایگزام نکال لیا تھا۔ رانی اب اپنے گاؤں جاتی ہے، اسے اپنے گاؤں والوں کو بتانے جاتی ہے۔ اس کے ماتا پتا بہت خوش ہوتے ہیں۔ رانی کو اب 3 مہینے کے لیے سروس میں آگے بھیج دیا گیا۔ پھر رانی کو IAS آفیسر بنا کر اسی کے گاؤں میں لانچ کر دیا گیا۔ اب رانی سارے گاؤں والوں کی خدمت کرتی اور انہیں بتاتی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اب رانی گاؤں والوں کے لیے ہسپتال بنانا لگ پڑی تھی، کیونکہ ان کے گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا۔ انہیں ہسپتال کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ رانی نے سڑکیں بھی پکی کرائیں اور پانی وغیرہ کے کنیکشن بھی گاؤں کو دیے۔ اس سے پہلے پانی دریا سے اور کنووں سے بھر کر لانا پڑتا تھا۔ رانی نے بہت محنت کی اور آخرکار رانی کی محنت رنگ لے آئی۔ دیکھو بچوں، کتنی اچھی سٹوری سنائی ہے آپ کو۔ اب آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو
پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔